شکوہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زرون جو ہے وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ یقین کرتا ہے، وہ اس پر اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری بیوی نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کی باتیں سنوں، یا کرن کی اسٹیپ مدر یا کرن کی ماں یا کرن کی یا ثانیہ کی اسٹیپ مدر کی باتیں سن کر اپنی بیوی پر غصہ کروں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں، اس نے مجھے پہلے ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کرن جو ہے وہ ایک گھٹیا عورت ہے، اس نے اس کو چیٹ کیا جس سے کرن اور سامیہ نے محبت کی۔ وہ شخص بھی دھوکے باز ہے، لیکن زرون کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ شخص سیفی ہے۔ اس کو جس دن یہ معلوم ہو گیا پھر وہ اپنی بہن کو بھی اس کے قدموں پر روک لے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا دوست فصیح جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، تم اس سے دور رہنا، وہ تم سے کسی قسم کی محبت نہیں کرتا۔ لائبہ جو ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فصیح ایک فراڈ انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ سینسیبل نہیں ہے نہ ہی سنسیئر ہے، تو لائبہ کو بہت برا لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زرون کو اور باقی فیملی ممبرس کو بھی بہت دھچکا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ کی جو ماں ہے اب وہ ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا اور ثانیہ کا پیچ اپ ہو جائے۔ وہ ثانیہ کے لیے گفٹس بھی بھجواتی ہے، لیکن ثانیہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ثانیہ کی ماں پھر ثانیہ کو کال کرتی ہے اور ثانیہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گی، جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی مجھے تب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن آپ کو میرا خیال نہیں آیا، اب آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گی؟ وہی پرانی باتیں ہیں، اپنے گلے شکوے دور کریں گی، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کا تعلق رکھنا ہے، میں جسٹ آپ سے اتنا چاہوں گی کہ آپ پلیز اپنی لائف میں بھی خوش رہیں، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیں، میں پرسکون ہونا چاہتی ہوں۔ آج تک مجھے آنی نے سنبھالا ہے، باپ نے بھی اتنا نہیں سنبھالا، آپ مجھے یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی تھیں؟ اس کی ماں جو ہے ساری باتیں سن کر اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں وہاں کسی کے سہارے نہیں چھوڑ کر آئی تھی، تمہارے باپ نے مجھے تم سے چھین لیا تھا۔ ماں بیٹی کی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں زرون جو ہے وہ کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سن کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیٹھتا ہے، سامیہ اتنے میں کال کاٹ دیتی ہے اور دونوں میاں بیوی اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سامیہ اس کو بتاتی ہے کہ میری ماما بہت چھوٹی تھی جب میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرون اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، اب میں ہوں نا، جیسا تم چاہو گی میں ویسا بالکل کروں گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اپنے سر پر کوئی بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری اسٹیپ مدر ہو، تمہارے فادر ہوں یا کوئی بھی ہو، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو خود اپنی مرضی سے ہینڈل کر لوں گا۔ زرون جو ہے وہ اپنے سسر کی نظروں میں ایک آئیڈل شوہر بن چکا ہے، اس کا سسر جو ہے وہ اس کو بہت پریفر کرتا ہے، اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے داماد جیسا کسی کا داماد نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں ثانیہ کی اسٹیپ مدر کو بہت بری لگتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہر ٹائم زرون کی ہی تعریفی کرتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا، ہمارا بھی ایک عدد بیٹا ہے جس کا آپ کو ذرا بھی خیال۔ شکوہ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ زرون جو ہے وہ اپنی بیوی پر بہت زیادہ یقین کرتا ہے، وہ اس پر اتنا ٹرسٹ کرتا ہے کہ وہ کہتا ہے میری بیوی نے ایسا کوئی غلط کام نہیں کیا جس کی وجہ سے میں اپنی ماں کی باتیں سنوں، یا کرن کی اسٹیپ مدر یا کرن کی ماں یا کرن کی یا ثانیہ کی اسٹیپ مدر کی باتیں سن کر اپنی بیوی پر غصہ کروں۔ میں ان مردوں میں سے نہیں ہوں، اس نے مجھے پہلے ہی اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا تھا۔ کرن جو ہے وہ ایک گھٹیا عورت ہے، اس نے اس کو چیٹ کیا جس سے کرن اور سامیہ نے محبت کی۔ وہ شخص بھی دھوکے باز ہے، لیکن زرون کو ابھی تک یہ معلوم نہیں ہوا کہ وہ شخص سیفی ہے۔ اس کو جس دن یہ معلوم ہو گیا پھر وہ اپنی بہن کو بھی اس کے قدموں پر روک لے گا۔ وہ کہے گا کہ میرا دوست فصیح جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کے ساتھ ہمدردی کی جائے، تم اس سے دور رہنا، وہ تم سے کسی قسم کی محبت نہیں کرتا۔ لائبہ جو ہے جب اس کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ فصیح ایک فراڈ انسان ہے، وہ کسی کے ساتھ سینسیبل نہیں ہے نہ ہی سنسیئر ہے، تو لائبہ کو بہت برا لگتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ زرون کو اور باقی فیملی ممبرس کو بھی بہت دھچکا لگتا ہے۔ ڈرامے میں دکھایا جاتا ہے کہ ثانیہ کی جو ماں ہے اب وہ ثانیہ سے رابطہ کرنے کی کوششیں کر رہی ہے، وہ چاہتی ہے کہ کسی طریقے سے اس کا اور ثانیہ کا پیچ اپ ہو جائے۔ وہ ثانیہ کے لیے گفٹس بھی بھجواتی ہے، لیکن ثانیہ جو ہے اس کو ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ ثانیہ کی ماں پھر ثانیہ کو کال کرتی ہے اور ثانیہ سے کہتی ہے کہ میں تم سے ملنا چاہتی ہوں۔ ثانیہ اپنی ماں سے کہتی ہے کہ آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گی، جب آپ مجھے چھوڑ کر گئی تھی مجھے تب آپ کی سب سے زیادہ ضرورت تھی، لیکن آپ کو میرا خیال نہیں آیا، اب آپ مجھ سے مل کر کیا کریں گی؟ وہی پرانی باتیں ہیں، اپنے گلے شکوے دور کریں گی، مجھے آپ سے کسی قسم کا کوئی شکوہ بھی نہیں ہے، نہ ہی مجھے آپ سے کوئی کسی قسم کا تعلق رکھنا ہے، میں جسٹ آپ سے اتنا چاہوں گی کہ آپ پلیز
اپنی لائف میں بھی خوش رہیں، مجھے میری زندگی میں خوش رہنے دیں، میں پرسکون ہونا چاہتی ہوں۔ آج تک مجھے آنی نے سنبھالا ہے، باپ نے بھی اتنا نہیں سنبھالا، آپ مجھے یہاں پر کس کے سہارے چھوڑ کر چلی گئی تھیں۔ اس کی ماں جو ہے ساری باتیں سن کر اس کو کہتی ہے کہ میں تمہیں وہاں کسی کے سہارے نہیں چھوڑ کر آئی تھی، تمہارے باپ نے مجھے تم سے چھین لیا تھا۔ ماں بیٹی کی کنورسیشن ہو رہی ہوتی ہے، اتنے میں زرون جو ہے وہ کمرے میں انٹر ہوتا ہے اور ان دونوں کی باتیں سن کر بہت ایموشنل ہو جاتا ہے۔ پھر وہ بیٹھتا ہے، سامیہ اتنے میں کال کاٹ دیتی ہے اور دونوں میاں بیوی اپنی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں۔ سامیہ اس کو بتاتی ہے کہ میری ماما بہت چھوٹی تھی جب میں مجھے چھوڑ کر چلی گئی تھی۔ زرون اس کو کہتا ہے کہ تم پریشان کیوں ہوتی ہو، اب میں ہوں نا، جیسا تم چاہو گی میں ویسا بالکل کروں گا، تمہیں کسی قسم کی کوئی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی تمہیں اپنے سر پر کوئی بوجھ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تمہاری اسٹیپ مدر ہو، تمہارے فادر ہوں یا کوئی بھی ہو، تمہیں کسی سے بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کو خود اپنی مرضی سے ہینڈل کر لوں گا۔ زرون جو ہے وہ اپنے سسر کی نظروں میں ایک آئیڈل شوہر بن چکا ہے، اس کا سسر جو ہے وہ اس کو بہت پریفر کرتا ہے، اس کو بہت اچھا سمجھتا ہے، کہتا ہے کہ میرے داماد جیسا کسی کا داماد نہیں ہے۔ اور یہ ساری باتیں ثانیہ کی اسٹیپ مدر کو بہت بری لگتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ آپ ہر ٹائم زرون کی ہی تعریفی کرتے رہتے ہیں، آپ کو کوئی اور نظر نہیں آتا، ہمارا بھی ایک عدد بیٹا ہے جس کا آپ کو ذرا بھی خیال نہیں ہے۔